صحافی کو بلیک میلر تصور کیا جائے یا گل رنگ صحافت کو زرد صحافت سے تعبیر کیا جائے؟ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ قلم سے تیغ کا کام اگر کبھی لیا نہ ہو تو مجھ سے سیکھ لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ کرانا ہو قلم ہاتھوں کو، گر رو دادے جنوں لکھ کر، تو اس دور ستم پرور میں میرا ہم قلم ہو جا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے کہ صحافی کو بلیک میلر تصور کیا جائے یا گل رنگ صحافت کو زرد صحافت سے تعبیر کیا جائے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ آج ابتلا اور انحطاط اور تنزل کی کھائیوں میں صحافت بھی گر رہی ہے اور صحافی بھی گر رہا ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ ماضی کا صحافی ریاست سے ٹکرا رہا، نہیں بابا، وہ ریاست سے نہیں ٹکرا رہا تھا، وہ استعمار اور سامراج کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ غیر ملکی آقاؤں کے خلاف کفن بردوش اور سربکف ہو کر میدان عمل میں اترا ہوا تھا، اور وہ صحافت کو ایک جہاد سمجھ رہا تھا۔ ماضی کا جو صحافی تھا وہ الہلال کا ایڈیٹر ابوالکلام آزاد ہو، وہ اردو معلّہ کے ایڈیٹر مولانا حسن موہانی ہوں، رئیس المتغزلین، وہ ہمدرد اور کامریڈ کے ایڈیٹر محمد علی جوہر ہوں، وہ انقلاب کے ایڈیٹر غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک ہوں، یا اس کے علاوہ بھی اخبارات ہیں۔ یہاں احسان اخبار نکل رہا تھا، انقلاب اخبار مجلس احرار نکال رہی تھی، آزاد اخبار نکل رہا تھا۔ یہ تمام اخبارات جو تھے یہ بنیادی طور پر اسلامیان بر صغیر کو، یا یوں کہہ لیں کہ شہریان بر صغیر کو، وہ آزادی کے لیے متحرک کر رہے تھے۔ وہ ایک مشنری صحافت تھی، اور آپ سمجھتے ہیں مشنری قربانیاں دیتے ہیں۔ مشنری لوگ جو ہیں وہ ریوارڈ نہیں مانگتے، مشنری لوگ پرائیڈ آف پرفارمنس کے متقاضی نہیں ہوتے، مشنری لوگ نائٹ ہوڈ کا منصب حاصل نہیں کرنا چاہتے، مشنری یہ نہیں چاہتے کہ ان کے سر کا جو تاج ہے اس پر سر کی کلغی لگا دی جائے یا شمس العلماء کی قبا ان کو پہنا دی جائے۔ مشنری لوگ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔